اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وإلا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت ایک بچے کی زبانی ظاہر فرما دی اور عزیز مصر نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ آپ نے اس معاملے کا تذکرہ نہیں کرنا، لیکن بات ہوتے ہوتے شہر میں پھیل گئی اور جو دیگر گورنروں کی بیویاں اور گھروالیاں تھیں زلیخا کے بارے میں طعن و تشنیع کرنے لگی کہ دیکھو کیسے گھٹیا حرکت کی، اپنے ایک غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی۔ تو زلیخا نے دعوت کی، دسترخوان بچھا کر اس پر فروٹ رکھے، عورتوں کو بلا کر ان کے ہاتھ میں چھریاں دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ باہر نکل کر سامنے سے گزر جائے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے مقصد کا پتہ نہیں تھا، وہ باہر نکل گئے کہ شاید کوئی کام ہے، سامنے سے گزرے۔ عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنے انگلیاں کاٹ ڈالی، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور وہ مدہوش ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن دیکھ کر ان کے ہوش اور حواس اڑ گئے۔ پھر زلیخا نے سب کے سامنے برملا کہہ دیا کہ دیکھو یہ ایسا نوجوان ہے اور ایسا حسین اور جمیل ہے کہ تم ایک ہی دفعہ دیکھنے سے اتنی تاب بھی نہ لا سکی، اپنے ہاتھ تم نے کاٹ ڈالے، انگلیاں کاٹ ڈالی، اور مجھے الزام دیتی ہوں جو اس کے ساتھ صبح و شام رہتی ہوں، دیدار کرتی رہتی ہوں، کہ میں نے ایسا کیا۔ تو بہرحال زلیخا نے کہا کہ واقعی میں نے اس کو پھسلانا چاہا تھا، یہ پاک باز رہے، صاف رہے، اگر ایسا نہیں کرے گا آئندہ بھی تو میں اس کو جیل بھیج دوں گی اور یہ ذلت کی زندگی گزارے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ان عورتوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو یہ آپ کی محسنہ ہے، آپ کے اوپر بڑی احسان کرنے والی ہے، آپ اس کی یہ ایک بات تو مان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا پہلے ایک تھی، ابھی وہ ساری ہو گئی اور گناہ سے جان نہیں چھوٹ رہی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اللہ جس گناہ کی دعوت یہ عورتیں مجھے دے رہی ہے اس سے تو مجھے جیل جانا زیادہ پسند ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اگر ان کا مکر و فریب کو آپ نے مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں اور جاہلوں والا کام کر سکتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آیت میں گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے گناہ سے بچا لیجئے، اور یہ گناہ میرے نزدیک اتنا سخت ہے کہ اگر میں جیل بھی بھیج دیا جاؤں تو وہ مجھے اس گناہ سے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اس آیت میں میرے اور آپ کے لیے ایک ہدایت اور ایک نمونہ ہے، وہ یہ کہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے گناہ سے نجات دے دی، اور پھر عزیز مصر وغیرہ کی رائے یہ ٹھہری کہ حضرت یوسف کو جیل بھیج دیا جائے چند سالوں کے لیے تاکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ رفع دفع ہو اور لوگوں کی باتیں ختم ہو جائے۔ تو روایات میں آتا ہے جب یوسف علیہ السلام جیل پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اور کہا میرے یوسف جیل میں آپ نے اپنے آپ کو خود ڈالا ہے، کہ آپ نے کہا کہ جیل مجھے اس گناہ سے زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے، تو میں نے گناہ سے بچا کر جیل پہنچا دیا۔ اگر آپ مجھ سے عافیت مانگتے تو میں پوری مصیبت سے آپ کو نجات دے دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو گویا کہ پسند فرمایا تھا، تو میں نے اس سے نجات دے کر چھوٹی مصیبت میں آپ کو گرفتار کر دیا۔ اگر آپ مکمل مصیبت سے نجات مانگتے تو میں آپ کو مکمل نجات اور عافیت عطا فرماتا۔ مطلب یہ کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، بندے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بڑی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ سے یہ دعا مانگے، یا اللہ مجھ سے یہ بڑی مصیبت دور فرما دے، اگرچہ فلاں چھوٹی مصیبت مجھ پر آ جائے۔ یعنی کوئی آدمی بڑی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ یہ بیماری ختم ہو جائے، اگرچہ فلاں چھوٹی بیماری مجھ کو لگ جائے، یا کوئی اور بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، اللہ سے یہ دعا مانگے اللہ اس مصیبت سے مجھے چھٹکارا عطا فرمائے، اگرچہ
فلاں مصیبت مجھ پر آ جائے، بندے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قادر اور مطلق، کریم اور رحیم ذات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بڑی مصیبت کو ٹال سکتے ہیں تو چھوٹی مصیبت کو ٹالنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا بندہ اللہ تعالیٰ سے پوری عاجزی کے ساتھ بڑی اور چھوٹی ہر طرح کی مصیبت سے عافیت کی دعا مانگے۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو جو صبر کی دعا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، کہا کہ صبر تو بلا اور مصیبت پر ہوا کرتا ہے، تو آپ صبر کی دعا کر کے گویا کہ اللہ تعالیٰ سے مصیبت اور بلا مانگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے رب سے عافیت مانگا کرو۔ کچھ عرصے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا تلقین فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بندے کو ایمان کے بعد جو سب سے بہتر چیز ملی وہ عافیت ہے، کہ انسان کو ہر طرح سے عافیت مل جائے۔ تو لہٰذا بندے کو اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں عافیت مانگنی چاہیے، نجات مانگنی چاہیے، دنیا اور آخرت کی عافیت مانگنی چاہیے۔ بندے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بڑی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے چھوٹی مصیبت نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قادر اور مطلق ذات ہے، جب بڑی مصیبت کو دور کر سکتے ہیں تو چھوٹے کو بھی دور فرمائے گا۔